توہم پرستی اور باطل نظریات دور جاہلیت میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص سفر پر نکلتا تو وہ پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ پرندہ دائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا سفر کامیاب ہو گیا، اگر وہ پرندہ بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا تو کہتے سفر ناکام ہو گیا، وہ سفر پر جانے کا ارادہ ملتوی کرتے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی مشہور تھی، کسی کے گھر پر الو آ کر بیٹھ جائے بس اب یہ گھر اجڑ جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے کئی توہم پرستی عام تھی۔ توہم پرستی کا مطلب ایسا چیز کا حقیقت میں موجود نہ ہو یا کسی چیز کا خاص تأثیر کا یقین رکھنا، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی کئی مسلمان اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کم علمی، شریعت کے احکام اور تعلیمات سے ناواقفیت اور جہالت ہے، حالانکہ اسلام نے سختی سے منع کیا، جبکہ اسلام نے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ توحید ہے۔ یہ توحید کا مطلب مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات میں یکتا ہے، اپنے صفات میں یکتا ہے، وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ یہ عقیدہ انسان کو مضبوط اور اللہ پر یقین سکھاتا ہے۔ یہ عقیدہ سکھاتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر آپ کیا کیجیے گا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جو مختلف توہمات پائے جاتے تھے، انہی توہمات میں سے وہ بھی ہے جو سفر کے مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں کئی من گھڑت باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً یہ سمجھا جاتا تھا اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی نیا کام اور نیا کاروبار شروع کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے آج کئی باتیں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، آج بھی کئی مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے کو آسمان سے اترنے والا آفت اور مصیبت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ، ختنہ، بیٹی کی رخصتی، عقیقہ وغیرہ کرنے سے
اجتناب کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا یا حادثہ پیش آیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دن برا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف واضح الفاظ میں امت کو بتایا اور سمجھایا کہ اس قسم کے کسی بھی وقت میں نحوست نہیں ہے، یہ شرکیہ، یہ جہالت والی بات ہے، اسلام میں اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احادیث ہے، لا عدوى ولا سفر ولا فیر۔ زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کو ایک بیماری لگ جائے تو اس کی وجہ سے وہ بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، لا عدوى، کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی، اگر اللہ چاہے تو یہ لگ سکتی ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینوں میں برکت اور خیر ہوتی ہے، اس مہینے میں بھی برکت اور خیر ہوتی ہے۔ ولا طیرۃ، اور اسلام میں بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اصل میں مہینے اور دن میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے اس پر یہ نحوست آ جاتی ہے۔ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے انسان پر یہ برے حالات